دیکھیے الحمدللہ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ ہمیں اللہ نے مال عطا کیا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ مال کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں توفیق بھی عطا کی ہے۔ کتنے ایسے مالدار ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن جا نہیں رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خود نہیں جا رہے، بلکہ اللہ نے ابھی ان کو قبول نہیں کیا ہے، اور ہم پہ نظر کرم اللہ نے ڈالی ہے، ہمیں قبول کیا ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ جو حج کا سفر ہے یہ اصل میں محبت اور نصیحت دونوں سے ملا جلا ایک سفر ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی محبت اور انسان کی اپنی ذات کے لیے نصیحت، یہ دونوں چیزیں اس سفر میں ہمیں دیکھنی بھی ہیں اور ہمیں حاصل بھی کرنی ہیں۔ تو جانے سے پہلے ظاہر ہے ہم سب تیاری کرتے ہیں۔ اب تیاری کے لیے آپ حضرات تھوڑا سا دیکھتے جائیے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک بیگ اپنا جو بڑا، جس میں آپ کا اپنا سامان ہوگا اپنی ضرورت کے مطابق، وہ ضرور اس کو بنائیں، اور وہ بیگ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ اس کی زپ ٹوٹ جائے اور وہاں زپ وپ لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، پھر آپ کو پورے حج میں دشواری ہوگی۔ مضبوط بیگ ہو، نیا ہو تو اور اچھا ہے، تاکہ اس کے اندر آپ کو اور زیادہ سہولت رہے۔ رسک نہ لیں کہ چلو ڈھیلا ڈھالا ہے چل جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ موسم کے مطابق اپنے کم از کم آپ کے پاس 4 جوڑے ہونے چاہیے، کم از کم۔ موسم کیا ہے، عموماً گرمی ہوتی ہے۔ اب یہاں گرمی شروع ہے تو وہاں تو بطریق اولیٰ گرمی ہوگی، اگرچہ ہوٹلوں میں اے سی ہے، حرم میں اے سی ہے، لیکن آنا جانا جو درمیان میں ہوتا ہے وہ اچھا خاصا گرمی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو کم از کم 4 جوڑے ہوں، باقی آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں وزن کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں دھونے میں دشواری ہوگی، بعض اوقات لانڈرنگ قریب نہیں ہوتی تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ اتنے سوٹ ہو کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ وزن بھی برداشت نہ کرنا پڑے اور بہت زیادہ آپ کو دقت بھی نہ ہو۔ وہ ہر آدمی اپنی سہولت سمجھتا ہے۔ جو جوڑیاں ہیں اپنے ہوائی چپل وغیرہ، وہ آگے عرض کرتا ہوں آپ کو کیسی لینی ہے۔ جو بھی ہوں گی کم از کم اس کے 2 جوڑے آپ کو لے جانے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ گم ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے آپ کو اپنی یعنی سوٹیبل جو جوتا ہے جو آپ کے پاؤں کو مناسب لگے بعض اوقات نہیں ملتا ہے، پھر بہت مشکل ہوتی ہے چلنے میں اور وہاں پر پھر حج کے افعال ادا کرنے میں۔ تو جو کمفرٹیبل جوتا آپ کو یہاں لگتا ہے آپ اس کے 2 جوڑے لے کر جائیں، تاکہ ایک گم ہو جائے، خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو آپ دوسرے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک جائے نماز وہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ بہتر یہ ہے، آج کل جو جائے نماز ایک مل رہے ہیں وہ جائے نماز بھی بن جاتا ہے، کرسی بھی بن جاتا ہے ٹیک لگانے کے لیے۔ اکثر حرم میں آپ کو بیٹھنا ہوگا تو وہاں کرسیاں نہیں ملیں گی بعض اوقات، تو پھر وہ مصلی جو کرسی بھی بن جاتا ہے، اس میں آپ کی ٹیک بھی لگ جائے گی بیٹھے بیٹھے، اور جب نماز پڑھنا چاہیں اس پر نماز بھی پڑھ لیں گے۔ اس لیے کہ جو نیچے فرش ہوگا، عموماً صحن میں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، تو اس پر پھر آپ کے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوگی، اوپر سے گرم ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جائے نماز ایک اپنے ساتھ ضرور رکھنا چاہیے جو آپ کو آسان لگے، اس کے نیچے فوم ووم لگا ہو، اپنی سہولت کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تولیہ وغیرہ، احرام کا بیلٹ ہوگا وہ یہیں سے ساتھ لے کر جائیں۔ اس کے اندر آپ کا قیمتی سامان ہوگا، مثلا آپ کے پیسے ہیں، ہوٹل کے کمرے کی چابی ہے اور موٹی موٹی چیزیں، وہ آپ اس کے اندر احتیاط سے رکھیں گے۔ اس میں ایک درخواست ہے، جب آپ وہ بیلٹ لے کر باندھیں گے تو اس بیلٹ کے ساتھ آپ کو کامن پن جو ہے وہ یہاں سے ضرور لے کر جائیں، یعنی بیلٹ باندھ کر اس بیلٹ کے اندر سے کامن پن نکال کر اپنی احرام کے ساتھ باندھ لیں۔ اللہ رحم کرے، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہلکا سا ایک کٹ لگے گا اور آپ کا بیلٹ کھل جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا رش میں وہ کہاں گیا، اور سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔
تو وہ کامن پن سے جب آپ اس کو باندھ لیں گے تو اگرچہ آپ نے اس کو ویسے بھی باندھنا ہے، لیکن کامن پن کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی کھول بھی لیتا ہے تو وہ آپ کے احرام کے ساتھ بندھا رہے گا، پھر بھی وہ نیچے نہیں گرے گا اور اس سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو کامن پن ضرور لے کر جائیں، احرام میں اس کا استعمال جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد احرام کی جو چادریں ہیں 2 ہوں گی، لیکن ایک زائد چادر آپ کو ضرور لے کر جانی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں 3 چادریں لے کر جائیں گے آپ۔ وجہ بعض اوقات ناپاک ہو جاتا ہے، ایک چادر آپ سوئے، احتلام ہوا، کوئی ایسا ناپاکی لگ گئی، تو اب کیا کریں گے؟ ظاہر ہے دھو کر اس کو سکھائیں گے تو یہ اتنا موٹا احرام سوکھنے کا تو نہیں ہے، پھر آپ کو بہت دشواری ہوگی۔ ایک فالتو چادر کا فائدہ یہ ہے، بعض اوقات کوئی سالن گر جاتا ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو دھو کر سکھا دیں گے اور دوسری آپ باندھ کر اپنے اعمال ادا کرتے رہیں گے۔ تو ایک چادر ضرور اپنے ساتھ زائد لے کر جائیں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ یہاں سے ریال بقدر ضرورت لے کر جائیں۔ وہاں سے آپ کو ریال جب تبدیل کروانے پڑیں گے تو یہاں کے اعتبار سے مہنگا پڑتا ہے اور پھر لائن میں لگنا پڑتا ہے، دشواریاں بھی کافی وہاں آتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے میرا اتنا خرچ ہوگا، اس اعتبار سے یہیں سے اپنے ساتھ ریال وغیرہ آپ لے کر جائیں۔ اسی طرح اپنے پاسپورٹ وغیرہ کی کاپیاں جو ہیں وہ آپ یہیں سے کروا لیجئے، مطلب پاسپورٹ کی کاپی ایک، اسی طرح آپ کی ٹکٹ وغیرہ ہے اس کی کاپی کروا لیجئے، جہاں آپ کا ویزا ہے اس کی کاپی کروا لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی فوٹو سٹیٹ کروا کر آپ اپنے بیگ میں رکھ دیں، ہینڈ کیری میں رکھ دیں، اپنے ہر سامان میں رکھ دیں۔ اللہ نہ کرے آپ کا بیگ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو جب وہ ان کے پاس پہنچے گا، لختے والوں کے پاس، تو وہ دیکھیں گے فوراً، ان کو پتہ ہے یہ بندہ اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، آپ کا سامان آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے بعض اوقات اصل بھی گم ہو جائے تو اس فوٹو سٹیٹ سے کم از کم آپ کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ آپ کو وہاں رہنا اور آپ کا سفر وغیرہ اس میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ تو اس کی فوٹو سٹیٹ ضرور کروا لیں۔ اگر وہ نہیں کروا سکے تو کم از کم موبائل میں اس کی تصویر بنا لیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ اس کو دکھا سکیں اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح خواتین جو ہے وہ ان کو پردے کے لیے احرام والا بیلٹ یہاں سے ہیٹ لے کر جانا ہے۔ وہ آگے اس کی تفصیل آتی ہے خواتین کے احرام میں عرض کروں گا، اس کی تصویر بھی دکھا دیں گے، اس کو کیسے باندھنا ہے پردہ وغیرہ وہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اسی طرح چھوٹا ہینڈ کیری ہے، وہ آپ جو بیگ آپ کے ساتھ جہاز میں رہے گا وہ بھی مناسب ہو، جس کے اندر آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکیں، وہ بھی یہیں سے خرید لیجئے، کیونکہ وہ آپ کو اکثر جگہ کام دے گا، عرفات میں بھی، منی مزدلفہ میں بھی، اور احرام کی حالت میں آپ کو حرم کے اندر ہر جگہ اس کا آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح اپنی کوئی تسبیحیں، ایسی چیزیں، مسواک، برش وغیرہ، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ یہاں سے ساتھ لے کر جائیں۔ وہاں ہم نے بازاروں میں نہیں پھرنا، وہاں تو ہم اللہ کے گھر میں رہیں گے جتنا وقت گزاریں، تو جو کچھ لینا ہے وہ ابھی سے لسٹ بنانا شروع کر دیں اور ٹک کرتے جائیں جو جو آپ لے کر آپ نے خرید لیا ہے، تاکہ جانے سے پہلے آپ کی سب ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں۔ اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو ضروری ادویات اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، کم از کم کھانسی کا سیرپ، بخار کی دوائیاں اور جسم کے درد وغیرہ کی دوائیاں، یہ تو ڈاکٹر کے مشورے سے ہر حاجی اپنے ساتھ تھوڑی تھوڑی ضرور رکھ لے۔ موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، اکثر وہاں بخار ہو جاتے ہیں، گلے خراب ہو جاتے ہیں، پھر انسان کو تنگی ہے، اور وہاں دوائی ایک تو مہنگی بہت زیادہ ہے، دوسرا وہاں ڈاکٹر مشکل سے ملتے ہیں، حج کے دنوں میں رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی سن نہیں رہا ہوتا، بہت دشواری ہوتی ہے۔ تو معمولی سی ادویات اپنی ضرور لے لیں، اور جو مستقل پیشنٹ ہیں جیسے شوگر والے ہیں، دل کے مریض ہیں، یا کسی کو مستقل کوئی دوائی کھانی ہوتی ہے تو وہ اتنی لے کر جائے کہ وہاں آپ کو خریدنی نہ پڑے۔ دیکھیے یہاں دوائی کا نام کچھ اور ہے، اس نام کی دوائیاں وہاں نہیں ملتی، اگرچہ فارمولہ وہی ہوگا لیکن وہ نام چینج ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بہت دشواری ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنی دوائیاں یہیں سے لے جائیں۔ اور کچھ کتب، مفید کتب، یعنی وہ کتابیں جن میں دعائیں ہیں، اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مناجات مقبول، یہ اتنی بہترین کتاب ہے، اس میں وہ سب دعائیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو بتائی ہیں، مانگی ہیں، وہ موجود ہیں۔ آپ یہ سب دعائیں ایک کتاب میں مل جائیں گی۔ اس کو آپ حرم میں بھی، اسی طرح عرفات میں بھی، مزدلفہ میں، جہاں بھی ہوں یہ سب دعائیں پڑھیں گے تو حضور علیہ السلام کی ہر دعا مانگنے کا موقع آپ کو مل جائے گا۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، عربی نہیں آتی تو آپ اردو میں پڑھ لیجئے، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یہ لے جائیں۔ ایسے ہی درود پاک کی کچھ کتابیں ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ لے جائیں۔ ایک کتاب میں نے بھی ابھی پچھلے دنوں لکھی ہے، اس میں اللہ پاک کے جو اسماء حسنی ہیں ان کی ترتیب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کچھ تفصیل ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو آخر میں ہم دے بھی دیں گے، وہ بھی وہاں پر مدینہ منورہ میں آپ کو کام دے گی، یا اور بھی جو کتابیں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ رکھیے۔ اسی طرح ایک کپڑے کا لمبا تھیلا وہ یہاں سے آپ سلوا لیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مثلاً کہ یہ میرے پاس تھیلا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی لمبائی اتنی ہے کہ جو نیچے تک جو ہے وہ آ رہی ہے، کہ میرے پاؤں تک یہ آ رہی ہے یہاں۔ اب میں نے پکڑا یہاں سے ہوا ہے اور تھیلا یہاں تک لمبا ہے، اتنا لمبا تھیلا آپ کوشش کریں یہاں کپڑے کا سلوا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس میں آپ اپنا جوتا ڈالیں گے۔ حرم میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اب ہم اپنا جوتا اٹھا کر لے جائیں گے، ایک تو بے ادبی ہے، دوسرا جھک کر جائیں گے تو ہمیں دشواری ہوگی، تو اس کپڑے کے تھیلے میں وہ ڈال لیں گے جوتا، اور یوں آپ سیدھے چلتے جائیں گے تو وہ نیچے ہی ہوگا، اس سے نہ تو بے ادبی ہوگی اور نہ آپ کو کسی قسم کا کوئی تکلف کرنا پڑے گا، تو وہ یہیں سے سلوا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ دے گا، تو اس لیے اس کی ہم کوشش کریں۔ تیاری مکمل ہوئی۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہے کہ جو حج پر جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے سب رشتہ داروں کی دعوت کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے، پھر وہ اس کے لیے سوٹ لے کر آتے ہیں، ہدیے لے کر آتے ہیں، یا یہ ان سے ملنے جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری عمل ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، رشتہ داروں کو بلانا، دعوت کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جانے سے پہلے سب رشتہ داروں سے معافی مانگ لوں اور معافی تلافی کر لوں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ آپ فون پر بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس جا کر کر سکتے ہیں۔ اگر وقت نہیں ملا اور آپ سب رشتہ داروں کو اس نیت سے بلائیں کہ سب سے کہیں کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کر دیجئے گا، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اس نیت سے آپ کسی کو بلائیں تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کرنا ضروری ہے اور یہ نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے، تو بھائی ایسی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس میں اللہ کی رضا مقصود ہی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بس مگرو لانی ہے، تو وہ والی دعوت نہ کریں۔ ویسے آپ معافی تلافی کے لیے انہیں بلانا چاہتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں، ایسی دعوت جائز ہے۔ اگلی بات یہ کہ تیاری میں آپ کو جوتا یہاں سے خریدنا ہے جو آپ نے حالت احرام میں پہننا ہے۔ دیکھیں ایک جوتا تو وہ ہوگا جو احرام کے علاوہ آپ پہنیں گے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنے بوٹ لے جائیں، جوگر لے جائیں، جو آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے وہ تو آپ اپنے بیگ میں رکھیں گے۔ لیکن جو احرام کی حالت میں یہاں سے عمرہ کرنے تک، اسی طرح حج کے دنوں میں جب آپ مینا جائیں گے اور حلق کروانے تک، آپ کو جو جوتا پہننا ہے وہ یہاں سے خریدنا ہے۔ اب یہ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ وہ جوتا ہونا کیسا چاہیے، تاکہ آپ کو مسئلہ پتہ ہوگا۔ تو جوتے کا ڈیزائن شریعت نے ہمیں نہیں بتایا، شریعت نے ہمیں اس کی پابندی بتائی ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ خریدیے۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ جو ہڈی ہے پاؤں کے سامنے والی، یہ ہڈی اس جوتے میں چھپنی نہیں چاہیے، وہ کوئی بھی جوتا ہو۔ یہ سب پابندیاں مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہیں، ان کا احرام کا طریقہ اس کے تھوڑی سی دیر بعد آنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ والی جو ہڈی ہے یہ نظر نہ آئے، یہ کھلی ہونی چاہیے جو بھی جوتا آپ پہنیں گے۔ دوسرا آپ کا یہ جو ٹخنہ ہے یہ، اور ٹخنے کی یہ بیک، یہ پورا ایریا اس کے اندر نظر آنا چاہیے، چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ضروری ہے۔ اور یہ جو ایڑی والا ہے یہ مستحب ہے کہ جوتا ایسا ہو جس میں آپ کی ایڑی بھی نظر نہ آئے، یہ جو پیچھے والا حصہ ہے یہ۔ لیکن اگر کسی جوتے میں یہ چھپ رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف اس سے ہلکی سی کراہت ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ جو تین حصے ہیں، ان حصوں کا کھلا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ احرام کی حالت میں آپ ایسا جوتا پہنیں گے۔ اب مارکیٹ میں بہت سے جوتے آپ کو ملیں گے جو احرام کے نام پر کمپنیوں نے بنائے ہیں،
وہ عموماً اس قسم کے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ جو سامنے کا حصہ ہے، اس سے آپ کی وہ والی ہڈی جو سامنے کی تھی وہ تو نظر آئے گی، وہ نہیں چھپے گی، لیکن اس میں جو خرابی ہے وہ یہ جو پیچھے والی بیک ہے نا اس کی، یہ کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حصہ ہے یہ والا یہ بھی اوپن ہونا چاہیے۔ اب اس جوتے میں یہ جو ایریا ہے یہ اوپن نہیں ہے، اس وجہ سے ایسے جوتے بھی احرام کی حالت میں آپ نہیں پہن سکتے، کیونکہ اگرچہ اس میں سامنے والی ہڈی بھی کھلی ہوگی، آپ کا ٹخنا بھی کھلا ہوگا، لیکن ٹخنے کا جو بیک ہے وہ والا ایریا یہ والی جو حصہ ہے یہ کور کرتا ہے، ایسا جوتا بھی نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح یہ جوتا یہ سامنے والی ہڈی کو کور کر لیتا ہے، یہ پچھلے حصے کھول دے گا تو سامنے والی کو یہ کور کر لے گا، تو یہ والا بھی نہیں پہننا، یہ والا بھی نہیں پہننا۔ یہ جو جوتا ہے یہ آپ کے لیے بالکل مناسب ہے، اس میں آپ کی سامنے والی ہڈی بھی کھلی ہے، ٹخنا بھی کھلا ہے، اس کا پیچھے والا حصہ بھی کھلا ہے، تو اس کو جو ہم کینچی چپل کہتے ہیں، بدری والی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، صرف یہ جوتا وہ ہے جو آپ احرام کی حالت میں پہن لیں۔ باقی جوتے جتنے مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ تقریباً مناسب نہیں ہیں احرام کے۔ ہاں اگر کوئی ایسا جوتا ہو جس میں یہ تینوں حصے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے نہ ہوں، تو وہ آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ جو جوتا میں نے خریدا ہے احرام کے لیے وہ ایسا ہی ہے۔ اگلی بات یہ کہ جو جوتا آپ خریدیں گے، مثلا آپ نے ایسی جوتی خرید لی ہے تو اس کو خرید کر ابھی سے پہننا شروع کر دیں۔ مثلا آپ بازار آئیں جائیں، مسجد میں آئے جائیں، اس کو پہن کر جائیں تاکہ یہ جوتا آپ کے پاؤں کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے، ورنہ اکثر نیا جوتا پہنتے ہیں تو وہ لگے گا آپ کے انگلیوں کے درمیان، زخم کر دے گا اور وہ آپ کے لیے تکلیف ہوگی۔ تو جو ہونا ہے وہ یہیں ہو جائے گا، اور حج پر جانے سے پہلے آپ کا پاؤں جوتے کے ساتھ بالکل اس کی دوستی ہو جائے گی، تو اسے ابھی سے پہننا آپ شروع کر دیں تاکہ بعد میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ دوسری درخواست یہ بھی ہے کہ جو جوتا آپ لیں، مطلب یہ کہ اس میں چلے پھریں گے، سیر شروع کر دیں ابھی سے، یعنی پیدل چلنے کی عادت، مرد بھی خواتین بھی۔ وہاں ہوٹل سے حرم جانا کافی پیدل چلنا پڑتا ہے، طواف سارے کا سارا پیدل ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پیدل چلنے کے عادی نہیں ہوتے وہ پھر وہاں بہت مشقت کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بس مجھ سے نہیں ہو رہا، میں جا رہا ہوں یا میں کر نہیں سکتا، تو جو عمل انہوں نے کرنے تھے وہ صحیح طرح کر نہیں پاتے، تو ابھی سے آپ ان کی عادت بنائیں۔ اچھا آپ کی فلائٹ ہے، آپ چل پڑیں گے، ملتان سے ہے، لاہور سے ہے، کراچی سے ہے، جہاں سے بھی ہے، اب آپ کو ظاہری سی بات ہے چلنا ہے، تو چلنے کے لیے ایک تھوڑی سی درخواست ہے، اس میں یہ کہ مسئلہ اس کو یہیں سمجھ لیں، اس کو وہ نکالیے گا جو ابھی ہم نے کیا تھا، تو اس میں ابھی میں کچھ آگے تھی وہ چیز آپ کو ابھی دکھانی وہ ضروری ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو سرخ رنگ کے نشان لگے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں میقات۔ پوری دنیا کے لوگ جب بھی حرم میں آتے ہیں ان میقاتوں سے گزر کر ہی وہ مکہ کے اندر آتے ہیں۔ ہم جو پاکستان والے ہیں ہم اس راستے سے جاتے ہیں مکہ میں، یہ یمن کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ یلملم ہے، ہمارا میقات یلملم ہے۔ جب آپ مدینہ سے آئیں گے تو یہ ذوالحلیفہ سے گزر کر آئیں گے۔ اگر آپ گئے ہیں طائف کسی جگہ تو طائف سے آتے ہوئے یہ والا بھی آتا ہے اور یہ والا بھی آتا ہے۔ یہ جوفہ شام اور مصر والے جب آتے ہیں تو یہ یہاں سے گزر کر آتے ہیں۔ اس سے پہلے احرام باندھنا یہ لازم ہے، اس سے پہلے احرام کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی یہاں سے گزر گیا اور بعد میں وہ احرام باندھتا ہے یا نیت کرتا ہے تو اس پر دم لازم آئے گا، اس کو دم دینا پڑے گا، مطلب یہ قربانی حرم میں کرے گا تو اس کا عمرہ ہوگا، ورنہ اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ ہاں یا تو مثلاً وہ مکہ پہنچ گیا، اب مکہ پہنچ کر مکہ سے وہ یہاں چلا جائے، یہاں چلا جائے، یہاں کہیں بھی چلا جائے، وہاں سے جا کر احرام باندھ کر پھر مکہ میں آئے تو اس کا دم ساکت ہو جائے گا، اب اس کو دم نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے میں نہیں جا سکتا تو پھر وہ عمرہ کرے گا، عمرے کے بعد اس کو دم دینا پڑے گا، اس لیے احرام ہمیں اس سے پہلے ہی باندھنا ہے۔
اب ظاہر ہے جہاز میں ہمیں کیا پتہ چلے گا بھائی یلملم کب آ گیا، اگرچہ بعض اوقات وہ اعلان کرتے ہیں کہ میقات آنے والا ہے، آپ لوگ احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے میں اس وقت سویا ہوا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلے، تو اس لیے ہمیں جہاز میں بیٹھ کر اس مقام کے آنے سے پہلے احرام کی چادریں بھی باندھنی ہے اور اس کی نیت بھی کرنی ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے پہلے عرض کر دیا کہ اس میقات سے آپ کو احرام باندھ کر جانا ہے۔ ایک ایریا ہوتا ہے ہل کا، اس کے جو اندر ہے نا، یہ جو سارا ایریا اندر والا ہے اس کو ہل کہتے ہیں۔ جو لوگ اس کے اندر رہتے ہیں وہ وہیں سے احرام باندھ کر حج کے لیے عمرے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جیسے جدہ ہے وہ اس کے اندر ہے، دیکھیے یہ باہر ہے، جدہ یہاں پر اس کے اندر موجود ہے، تو جدہ میں رہنے والے جدہ سے ہی احرام باندھ کر سیدھا مکہ چلے جائیں گے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میقات پر جانے کی۔ لیکن ہم جو میقات سے باہر ہیں ہمیں پہلے سے احرام باندھ کر میقات میں داخل ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ کو اس سے پہلے ہی یہ سب کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہ احرام آپ کو باندھنا کہاں ہے؟ دیکھیے آپ کی فلائٹ اگر مدینہ کی ہے تو آپ کو احرام نہیں باندھنا، کیونکہ مدینہ جانے کے لیے احرام ضروری نہیں۔ آپ مدینہ جائیں گے، پھر جب آپ مدینہ سے واپس مکہ آئیں گے تو آپ وہاں سے احرام باندھ کر مکہ میں آئیں گے۔ اگر آپ کی فلائٹ جدہ کی ہے، چاہے ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے، تو اب دیکھیں کہ اگر آپ کسی جگہ رک کر جائیں گے تو جہاں رکنا ہے اگر وہاں سٹے آپ کا آدھے گھنٹے کا ہے تو بہتر ہے آپ وہیں پر احرام باندھیے جس بھی ملک میں آپ کو رکنا ہوگا، اس لیے کہ اگر پہلے احرام کی نیت کریں گے پھر احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہو جائے گا، اور وہاں سے جو 1-2 گھنٹے کی فلائٹ آپ کر چکے ہوں گے کم از کم اس میں تو آپ آسانی سے سفر کریں گے، آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ اگر ڈائریکٹ جدہ کی ہے تو پھر آپ کو پاکستان سے ہی احرام باندھنا ہوگا۔ لیکن احرام میں یہ سمجھ لیں کہ 6 کام کرنے ہوتے ہیں جس کو احرام باندھنا کہتے ہیں۔ سب سے پہلا کام چادر باندھنا، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، پھر تلبیہ پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے، اور پھر احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے صرف یہ 2 کام کرنے ہیں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے، چادریں باندھ لینی ہے اور نفل پڑھ لینے ہیں، نیت بھی نہیں کرنی، تلبیہ بھی نہیں پڑھنا، اس لیے کہ جب تک آپ نیت پڑھ کر کے تلبیہ نہیں پڑھیں گے احرام کی پابندیاں آپ پر شروع نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ صرف چادر باندھ لینے سے احرام شروع نہیں ہوتا جب تک آپ نیت اور تلبیہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، خدا نخواستہ آپ کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، اب احرام کی پابندیاں تو شروع ہو گئیں، آپ کو وہ نبھانا مشکل ہوں گی۔ اللہ نہ کرے فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست عمرے پر گئے، میں نے ان سے کہا جہاز میں بیٹھ کے نیت کرنی ہے، کہتے ٹھیک ہے۔ ملتان ایئرپورٹ پر تھے، وہاں کوئی مسئلہ ہوا، آگ لگ گئی، ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی۔ اب بیوی کہنے لگی کہ نہیں ہم نیت کر لیتے ہیں، انہوں نے نیت کر لی وہیں ایئرپورٹ پہ ہی۔ فلائٹ 2 دن کے بعد ان کو ملی اور 2 دن بیچارے احرام کی پابندیوں میں رہے۔ سردی تھی، اب وہ کہیں مولوی صاحب کان ٹھنڈے ہو ہی جاندے، میں نے کہا وہ تو ہوں گے، میں نے جب کہا تھا نیت نہ کرنا تو کہتا جی میری بڈی نے کیا سکھار لا، تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے اب بھائی بھگتو۔ اس لیے یہ 2 کام آپ نے ایئرپورٹ پہ کر لینے ہیں، چادریں بھی باندھ لیں، نفل بھی پڑھ لیں، نیت اور تلبیہ یہ آپ نے جہاز میں بیٹھ کے جب فلائٹ اڑ جائے گی تو تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹہ کے بعد پھر آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں تاکہ اس وقت آپ پر پابندیاں احرام کی لاگو ہوں۔ اب چادر باندھنی ہے، آپ گھر سے باندھ کر جا سکتے ہیں لیکن باندھنی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو بہت سا کام ایئرپورٹ پہ کرنا ہے، بورڈنگ ہے، سامان لے جانا ہے، تو وہ احرام میں بندے کو بہت دشواری ہوتی ہے، عادت نہیں ہے، اس لیے ہمیں چلنا مشکل ہوگا، سنبھالنا مشکل ہوگا۔ تو جب بورڈنگ ہو جائے گی تو فلائٹ سے پہلے آپ کو گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ مل جائے گا۔ اس وقت میں آپ وہاں جو ایئرپورٹ پر مسجد اندر بنی ہوتی ہیں جہاں انتظار گاہ میں، تو وہاں جا کر پھر آپ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیجئے، غسل گھر سے ہی کر کے جائیں کیونکہ ایئرپورٹ پر غسل کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ احرام سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے، صرف سنت ہے، کوئی کر لے ٹھیک، نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں وضو کر لینا چاہیے کیونکہ بعد میں آپ کو نفل پڑھنے ہیں تو وضو ہونا ضروری ہے، تو وضو کر لیں وہاں جا کر، اگر پہلے سے وضو ہے تو ٹھیک ہے۔ اب چادریں کیسے باندھنی ہیں؟ دیکھیے بغیر سلی 2 چادریں، یہ مرد کا احرام ہوتا ہے،
خواتین کا احرام میں ابھی عرض کروں گا، وہ انتظار کریں تھوڑا۔ تو مردوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ انہیں 2 بغیر سری چادریں باندھنی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز مرد نہیں پہنے گا، نہ بنیان، نہ کچھ اور چیزیں، نہ ٹوپی، نہ کچھ، اس کو یہ 2 چادریں پہننی ہے۔ اب چادر باندھنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی حضور نے کہا ہے ایسے باندھے، وہ نہیں ہے۔ مثلا آپ جیسے گھر میں جس کو ہم دھوتی باندھنا کہتے ہیں، تو آپ دھوتی کی طرح اس کو ایسے باندھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ آسان لگتا ہے تو آپ ایسے کر لیجئے، تو ایسے بھی جائز ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ ہے جس میں ایک تو سطر بھی آسانی سے چھپ جاتا ہے، چلنے میں بھی آسانی رہتی ہے، اور آپ کو نماز وغیرہ پڑھنے میں بھی بالکل دشواری نہیں ہوگی۔ اس کی تھوڑی مشق کر لیں گے تو آپ کو بڑی سہولت رہے گی، وہ آپ میری طرف دیکھ لیجئے۔ دیکھیں اس کو آپ ایک طرف کو نکال لیں، اور یہاں سے اس کو یہ کر لیا میں نے ادھر، اور یہ تھوڑا سا ایریا آ گیا سامنے۔ اب اس کو یہیں سے فولڈ کر لیں آپ ہر طرف سے۔ اب یہ دیکھیے ایک تو چھپ گیا سطر، اب کسی طرف سے بھی سطر ظاہر ہونے کا امکان نہیں ہے۔ آپ ٹانگ کو کھلے کر لیں، چوڑی کر لیں، کسی بھی طرح آپ کا سطر لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اسی کے اوپر آپ نے بیلٹ باندھ لینا ہے اور آپ کا یہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ایسے نہیں باندھنا آ رہا، آپ جس طرح آسان لگتا ہے ویسے باندھ لیجئے، لیکن یہ طریقہ بہت آسان ہے اور اس میں سطر پوشی ہر اعتبار سے ہو جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں، بہت آسان ہے، آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں۔ ایک طرف اس کو نکال لیجئے اور اس کے بعد یہاں ہاتھ رکھ کر اس چادر کو لمبا کر کے یہاں لے آئیں، اس کے بعد یہاں ہاتھ رکھ کر اس کو دوبارہ یہ سامنے لے آئیں اور یہ اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں۔ اب یہ فولڈ ہوگی تو یہ سمجھ لے بند گیا ہے، اب یہ کھل نہیں رہا، بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر بیلٹ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر آپ ویسے باندھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، تو یہ اس طرح سے آپ چادر باندھ لیں تو یہ آسان طریقہ ہے۔ دوسری چادر جو ہے وہ آپ کو اوپر لینی ہے۔ اب دیکھیے جب تک آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا اور نیت نہیں کی تب تک احرام کی پابندیاں آپ پر شروع نہیں ہوئی۔ تو آپ نے چادر باندھ کر وہاں ایئرپورٹ پر جب نفل پڑھنے ہیں تو وہ سر ڈھانپ کر ہی پڑھیں گے، کیونکہ سنت یہی ہے کہ سر ڈھانپ کے پڑھے جائیں۔ ٹوپی ہے تو آپ ٹوپی سر پر رکھ کر پڑھ لیجئے، نہیں ہے تو اسی چادر کو آپ نے سر کے اوپر لے کر پھر اس کے بعد ایسے باندھ کر پھر نفل پڑھنے ہیں، کیونکہ ابھی آپ احرام کی پابندیوں میں داخل نہیں ہوئے ہیں، تو ابھی آپ کے لیے سر کا ڈھانپنا جو ہے وہ جائز ہے، تو آپ اسی طرح باندھیں، یہی سنت ہے۔ اچھا اب آپ نے چادریں باندھ لی، نفل پڑھ لیے، اس کے بعد آپ جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، فلائٹ آپ کی اڑ گئی ہے، اور اب جب فلائٹ اڑ گئی ہے تو اب آپ نے نیت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، پھر دعا۔ اب دیکھیے چادریں باندھ لی، یہ اس کا طریقہ میں نے باندھنے کا عرض کر دیا ہے، یہ حالت استباح کی ہے۔ یہ جو کندھا ننگا کرنا ہے نا، یہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے کندھے کو ننگا کرنا نہ سنت ہے اور نہ ضروری ہے، بس ویسے ہی اس کو چادر دونوں کندھوں پر ڈھانپے رکھیے، جب طواف کرنے لگیں گے تب یہ عمل کرنا ہے۔ 2 نفل آپ نے پڑھ لیے چادریں باندھنے کے بعد، اس کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے۔ جب آپ جہاز میں جائیں گے تو اب نیت ہے۔ دیکھیے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، آپ کے دل میں جو ہے اسی کو نیت کہتے ہیں، یہ فرض ہے اور یہی کافی ہے۔ زبان سے کوئی لفظ کہنا یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ بتائے ہیں کہ یہ لفظ تم نے کہنے ہیں، بس دل کا ارادہ یہی نیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو علماء نے یہ مناسب الفاظ ہیں جو محدثین علماء سے منقول ہیں، یوں کہہ لے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو قبول بھی فرما لیں، میرے لیے آسان بھی کر دیں، وَأَعِنِّي عَلَيْهَا، اور اس میں میری مدد کیجئے تاکہ میں یہ ٹھیک طرح سے کر لوں، وَبَارِكْ لِي فِيهَا، اور اس میں برکت بھی ڈال دیں۔ نہیں عربی آتی کوئی بات نہیں، اردو پنجابی میں کہہ دیں کہ یا اللہ میں عمرے دی نیت کردہ میں انہوں قبول کر لا، بس اتنا بھی کافی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا، آپ کے دل میں تو ہے نا، ظاہر ہے آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، کاروبار کے لیے تو نہیں جا رہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو اتنا ہی کافی ہے جو آپ نے نیت کر لی۔ اب نیت کرتے ہی تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ یہاں سے یاد کریں، اور یہ ہر مرد عورت کو آنا چاہیے،
کیونکہ حج میں بھی بار بار آپ کو تلبیہ پڑھنا ہوگا، اگر ہمیں تلبیہ ہی نہیں آئے گا تو ہم کیسے اللہ کو راضی کریں گے؟ تو یہ ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ تلبیہ نہیں پڑھا تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، آپ کا حج نہیں قبول ہوگا، اس لیے کہ یہ آپ نے تو وہ احرام کی پابندی ہی نہیں آئی تو آگے عمرہ پھر کیسے ہوگا؟ تو تلبیہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ عربی میں ہی پڑھنا ہے، اے نہیں کہ چلو جی میں اندہ ترجمہ کہہ لینا تے اے بھی کافی ہے، نہیں۔ ایک دفعہ آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی کہلائے آپ کو، لبیک پھر آپ کہیں لبیک، وہ کہے گا اللہم لبیک پھر آپ بھی کہیں، ایک دفعہ زبان سے کہنا ضروری ہے، کہلوا دیں۔ بالفرض کسی کی زبان پر آ ہی نہیں رہا تلبیہ، بہت بوڑھے ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو آتا ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ کوئی بھی ایسا کلمہ جو اللہ کی بڑائی پر دلالت کرے، کم از کم وہ تلبیہ کی نیت سے پڑھ دیں گے تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ مثلا وہ یوں کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایسا کچھ بھی کہہ دیں اور نیت یہ ہو کہ یہ میں تلبیہ کی جگہ کہہ رہا ہوں تو بھی ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب ان کا عمرہ بھی قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا، لیکن اس کو یاد کر لیں تاکہ ہمیں بعد میں یہ دشواریاں پیش نہ آئیں۔ اب تلبیہ جو ہم نے یہ ابھی یاد کیا تھا، اب جب تک بیت اللہ پر نظر نہیں پڑتی تب تک آپ کو یہی پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ خوش نہیں ہوں گے، اب ذکر دوسرے کرنے سے اللہ اتنے خوش نہیں ہوں گے۔ اب احرام میں بیت اللہ پر نگاہ پڑھنے تک یہی کلمے بار بار پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو ظاہر ہے جو چیز اللہ کو زیادہ پسند ہے ہمیں وہی پڑھنی ہے۔ تو بھینی بھینی آواز میں اس کو پڑھتے رہیں، دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو ہمارا اونچا پڑھنے سے، اور بالکل دل میں پڑھیں یہ بھی مناسب نہیں، بس اتنا ہو کہ آپ کے کانوں میں یہ آواز جاتی رہے۔ اور یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین بالکل آہستہ ہی پڑھیں گی، ان کی آواز دوسرے مرد نہ سنیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، اب اللہ سے دعا مانگ لے، اب آپ کا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ یہ والی دعا یہ سنت ہے، احادیث میں آتا ہے، مشکات المصابیح میں یہ دعا ہے کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، یا اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں اور تیرے غصے سے اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنا احرام کے بعد مستحب ہے جب آپ تلبیہ پڑھ لیں گے۔ اگر یہ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے اس کا پڑھنا، ہاں کسی کو آئے تو بہت اچھی بات ہے، آپ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں اب شروع ہو چکی ہیں۔ اب احرام کی پابندیاں جب شروع ہو گئیں تو اب وہ پابندیاں نبھانی ہیں۔ دیکھیے، نماز سے پہلے کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے، بولنا جائز ہے، چلنا پھرنا جائز ہے، لیکن جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں تو اب ہم کھا بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، تو بہت سے کام جو نماز سے پہلے جائز تھے وہ نماز میں منع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے کام جو احرام سے پہلے آپ کے لیے جائز تھے، اللہ نے احرام میں ان کاموں پر پابندی لگا دی ہے، یہ آپ نے نہیں کرنے ہیں، اور یہی احرام کی پابندیاں ہیں۔ کچھ پابندیاں صرف مردوں کے لیے ہیں، کچھ پابندیاں مرد عورت دونوں کے لیے ہیں۔ مثلا اب یہ خواتین بھی متوجہ ہوں، آپ کا احرام کا طریقہ بیچ میں ہی آ رہا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ سلی ہوئی کوئی چیز مرد نہیں پہن سکتا، یہ 2 چادریں ہیں بغیر سلی، یہ پہننی ہے۔ بنیان، ٹوپی، انڈر ویئر، گلوز اور ساکس وغیرہ کچھ بھی اجازت نہیں ہے مرد کو پہننے کی۔ ہاں کسی کو عذر کی وجہ سے پہننا پڑے تو وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، وہ میں وہاں عرض کروں گا۔ تو یہ پابندی صرف مردوں کے لیے ہے کہ سلی ہوئی کوئی چیز مرد نہیں پہن سکتے، ہاں خواتین پہن سکتی ہیں، وہ کپڑے بھی، جرابیں بھی، دستانے بھی، سب کچھ پہن سکتی ہیں۔ یہ پابندی صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح سر اور چہرے کا نہ ڈھانپنا، سر مرد کے لیے پابندی ہے، وہ اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا، ٹوپی پگڑی نہیں پہنے گا، رومال سر پر نہیں رکھے گا۔ اگر آپ کو دھوپ لگ رہی ہے تو آپ چھتری استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سر کے اوپر رومال نہیں رکھ سکتے، یہ مرد کے لیے پابندی ہے۔ لیکن خواتین کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، ان کے لیے سر کا چھپانا ضروری ہے۔ مرد کے لیے سر کا نہ چھپانا ضروری ہے، عورت کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے، خواتین ابھی انتظار کیجیے۔ اسی طرح چہرے کا نہ ڈھانپنا،
دیکھیے یہ مرد کے لیے بھی پابندی ہے کہ آپ اپنے چہرے پر کپڑا نہیں لگا سکتے، یعنی اس کو ڈھانپ نہیں سکتے۔ سونا ہے آپ نے تو آپ اپنے اوپر چادر نہیں لے سکتے، گردن تک لے سکتے ہیں، لیکن منہ کے اوپر چادر نہیں ڈال سکتے سوتے وقت بھی۔ ایسے ہی جاگتے ہوئے بھی آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے نیند نہیں آ رہی، میں اس کے اوپر کوئی چیز رکھ لو، نہیں رکھ سکتے، نہ تکیہ رکھ سکتے ہیں، نہ چادر رکھ سکتے ہیں، نہ رومال۔ تو چہرے کو کھلا رکھنا ہے مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی، لیکن خواتین نے پردہ بھی کرنا ہے اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگنے دینا۔ اس کا طریقہ آگے خواتین سے عرض کر دیں گے۔ تو مردوں کے لیے تو صاف صاف بات ہے کہ جیسے اب ہمارا چہرہ کھلا ہے، احرام میں بھی ایسے ہی کھلا رہے گا۔ اس کے بعد یہ کہ بال اور ناخن یہ آپ یہیں سے کاٹ کر چلے جائیں، پہلے ہی اپنے ناخن کاٹ لیں، تاکہ بعضوں کو ناخن کی عادت ہوتی ہے توڑنے کی، تو ہوں گے ہی نہیں تو آپ بچے رہیں گے، ورنہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تو یہیں سے ناخن کاٹ لیں، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، اپنی صفائی پہلے کر لیں، احرام سے گھر سے ہی کر جائیں۔ اور اپنے سر کے بال بھی اگر بہت بڑے ہیں تو ان کو بھی کٹوا کے چلے جائیں، تاکہ وہاں جا کر آپ کو حلق یا قصر کروانا ہوگا تو زیادہ کوئی دشواری آپ کو نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، بالوں کے حوالے سے، خوشبو کے حوالے سے مسائل ہیں، وہ الگ عرض کریں گے۔ اب احرام کی پابندیاں ہیں۔ جو ہے اس کا اصول سمجھ لیں۔ ہر وہ کیڑا جو آپ کے بدن سے پیدا ہوا ہے، مثلا سر میں جوں خود بخود پیدا ہوتی ہے انسان کے، اس کیڑے کو آپ نہیں مار سکتے ہیں احرام کی حالت میں۔ اگر کسی نے مثلا 1 جوں مار دی، 2 جوں مار دی، تو اس کو 1 آدھ ریال صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر 3 یا اس سے زیادہ جوئیں مار دی ہیں تو اب ان کو صدقہ فطر کے برابر وہاں سے قیمت معلوم کریں گے کہ 2 کلو گندم کی قیمت کیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تو پچھلے دنوں جو چلتا رہا وہ 250 روپے چلا ہے صدقہ فطر، وہاں ریال کے حساب سے جتنا بنے گا آپ کو اتنا دینا ہوگا۔ عموماً مردوں کے سروں میں جوں نہیں ہوتی، خواتین کے ہوتی ہے، ان کو کہیں نظر آ جائے تو وہ جوں کو کہیں کچھ نہیں، مارے نہیں، بس اس کو اٹھا کر ایک طرف کر دیں۔ اگر مار دیں گی تو 1 یا 2 یا 3 جوئیں ماری ہیں تو 1 آدھ ریال صدقہ کرنا کافی ہے۔ اس سے زائد مار دی ہیں تو پھر ان کو کافی سارے پیسے دینے ہوں گے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اور وہ کیڑے جو ہمارے بدن کے علاوہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے مچھر ہے، مکھی ہے، اور کوئی کیڑا ہے، ان میں سے اگر کسی کو آپ مار دیتے ہیں، بھلے 100 بھی مار دیں گے تو اس سے کوئی جزا پر واجب نہیں ہوگی، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن بہرحال فضول کام میں لگنے سے بہتر ہے ہم اپنے اعمال میں ہی لگیں، جوں کا بس خیال رکھنا ہے، باقیوں کی خیر ہے۔ اسی طرح جب آپ نے احرام کی نیت کر لی، پابندیاں شروع ہو گئیں، اب غسل کرنا جائز ہے احرام کی حالت میں۔ مثلا آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ نہانا چاہتے ہیں، نہا لیجئے، لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہیں کریں گے، بغیر خوشبو کا صابن بھی استعمال نہیں کریں گے نہانے میں، کیونکہ جو بدن کی میل کچیل ہے اللہ کو اس حالت میں آپ کی یہ حالت پسند ہے۔ ہاں آپ گرمی دور کرنے کے لیے نہانا چاہتے ہیں تو نہا لیں، میل دور کرنے کے لیے نہ نہائیں، اس لیے بغیر صابن کے آپ صرف پانی بہا لیں، یہ کافی ہے۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی میں نے احرام اتار دیا، اب تو میرے اوپر کچھ ہو جائے گا۔ احرام کھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے چادر اتار دی ہے، ظاہر ہے نہائیں گے چادریں تو اتارنی پڑیں گی، آپ کو واش روم جانا ہے چادریں تو اتارنی پڑیں گی۔ اس کو احرام کا اتارنا اور کھولنا نہیں کہتے۔ احرام کھولنے کا مطلب ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نکل جائیں، یعنی خوشبو لگا لیں، بال کاٹ لیں، کچھ ایسا کر لیں، یہ ہے احرام کا کھولنا، یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ صرف چادریں اتار دیتے ہیں تو اس سے آپ پر کچھ واجب نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ باندھ لیجئے، کچھ نہیں ہونے لگا۔ تو غسل کر سکتے ہیں لیکن بغیر صابن کے صرف پانی بہا دیجئے تاکہ آپ کی گرمی دور ہو جائے اور میل کچیل جسم سے دور نہ ہو۔ اسی طرح احرام کی حالت میں ماسک لگانا پڑتا ہے۔ منہ کو چھپانا تو نہ عورت کے لیے جائز ہے نہ مرد کے لیے، لیکن ماسک ایک ضرورت ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں دنیا سے، کوئی وائرس پھیل رہا ہے، کوئی اپنی احتیاط کرنا چاہتا ہے، یا کسی کو ویسے الرجی ہے، تو اگر وہ اس مجبوری میں ماسک لگاتے ہیں کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں تو ماسک لگا سکتے ہیں، اس سے آپ پر کوئی جزا دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن ماسک کے علاوہ کسی کپڑے سے آپ اپنے منہ کو چھپائیں یا کچھ ایسا، وہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی جب احرام کی نیت کر لی ہے تو اب میاں بیوی کا آپس کا ہر تعلق منع ہو چکا ہے، نہ تو وہ مل سکتے ہیں ایک دوسرے سے جو میاں بیوی کا تعلق ہے۔ اسی طرح ہر ایسی بات جو یوں کہہ لیں کہ
اخلاق سے گری ہوئی ہو، اگرچہ گھر میں میاں بیوی کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں ایسی بات بھی کرنا حاجی کے لیے مکروہ ہے کہ جس سے اس کا دھیان آخرت اور اللہ سے کٹ کر کسی اور طرف چلا جائے۔ اس لیے میاں بیوی کے لیے یہ پابندی ہے کہ حالت احرام میں وہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اب زیادہ پرابلم احرام میں دو ہوتی ہیں، ایک خوشبو اور ایک بال، یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سمجھ لیجیے۔ اب احرام کی حالت میں خوشبو کہاں کہاں آپ یوز کر سکتے ہیں؟ مثلا صابن میں خوشبو ہوتی ہے، ہینڈ واش میں خوشبو ہوتی ہے، ٹیشو میں خوشبو ہوتی ہے، اور عموماً یہ چیزیں ہی استعمال ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے میں کولڈ ڈرنکس ہیں، جوسیز ہیں، یا کوئی ایسی بیکری کی چیزیں ہیں، ان میں خوشبو ہوتی ہے۔ اب اس کا تھوڑا مسئلہ تسلی سے سمجھیے۔ دیکھیے، بغیر خوشبو والے صابن مل جاتے ہیں، یہاں سے بھی مل جائیں گے، تو آپ اگر ضروری سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں پر کچھ ایسی چیز لگ گئی ہے کہ مجھے ہاتھ دھونے ضروری ہیں صابن سے، تو آپ بغیر خوشبو والا صابن یہیں سے لے کر جائیں، وہی استعمال کریں، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کریں گے۔ ہینڈ واش اگر آپ کو بغیر خوشبو کا ملتا ہے وہ لے جائیں۔ ٹیشو استعمال کرنا جائز ہے لیکن خوشبو والا نہیں، بغیر خوشبو والا۔ بالفرض اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ آپ نے خوشبو والا صابن استعمال کر لیا، یا ٹیشو استعمال کر لیا، یا ہینڈ واش استعمال کر لیا۔ اب تھوڑی سی تفصیل سمجھیے، میری طرف ذرا دیکھیے۔ دیکھیں، ایک عضو شریعت میں کہتے ہیں، مثلا یہ کوہنی سے لے کے یہاں تک یہ پورا ایک عضو ہے جس کو ہم بازو کہتے ہیں، یہ سارا بازو ہے۔ اگر خوشبو زیادہ لگ گئی ہے تو آپ کے بازو کا چوتھائی حصہ، مثلا یہ چوتھائی حصہ بنتا ہے، اگر تو اس سے کم پر خوشبو لگی ہے تو آپ کو صرف صدقہ فطر کے برابر وہاں پیسے صدقہ کرنے ہوں گے۔ وہ وہاں سے معلوم کر لیجئے گا کتنے ریال بنتے ہیں، اتنے ریال صدقہ کر دیں۔ مثلا آپ نے غلطی سے صابن استعمال کر لی لیکن زیادہ نہیں لگی، بس تھوڑی سی لگی تھی اور آپ نے جلدی سے دھو لیا، تو آپ پر صدقہ فطر دینا لازم ہو گیا۔ اسی طرح ٹیشو جو خوشبو والا ہوتا ہے اس میں معمولی خوشبو ہوتی ہے، لیکن ایک ٹیشو ملتا ہے جو گیلا ہوتا ہے، اکثر جہاز میں وہ دیتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ نے مثلا اپنے چہرے پر پھیر لیا تو یہ پورا چہرہ ایک عضو ہے۔ اگر اس چہرے کا چوتھائی حصہ یہ پیشانی بنتی ہے، اتنے سے زیادہ آپ نے وہ خوشبو لگا لی ہے، تو اب اس صورت میں آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ اور اگر چوتھائی حصے سے کم آپ نے خوشبو لگائی تھی تو ایسی صورت میں صرف آپ کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اس لیے اگر زیادہ خوشبو لگ گئی ہے تو دم آئے گا، کم خوشبو لگی ہے تو صدقہ فطر آپ پر آئے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ خوشبو والے کاموں سے دور ہی رہیں۔ دیکھیے، حرم میں حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے، غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں نہ تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، نہ غلاف کعبہ کو پکڑنا ہے، بلکہ دور ہی طواف کر اور اپنا عمرہ پورا کریں۔ جب احرام کھل جائے اب جا کر اپنا ہر شوق پورا کر لیجئے۔ احرام کی حالت میں ان عملوں سے بچے، کیونکہ ہر جگہ پر خوشبو ہے اور خوشبو سے تو ہمیں بچنا ہے۔ اچھا، جو کولڈ ڈرنکس اور جوسز وغیرہ ہیں اس کا تھوڑا سمجھ لیں۔ عموماً جو ہم لوگ وہاں جہاز میں بھی آپ کو پیپسی ملے گی، 7 اپ مل جائے گی، ایسے ہی فینٹا وغیرہ ملے گی، یہ وہ ڈرنکس ہیں جس کے اندر خوشبو نہیں، خوشبو ہے تو بہت معمولی ہے، صرف فلیور ہوتا ہے جو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن سونگھنے میں اتنی خوشبو اس میں نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کے استعمال کی گنجائش تو ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھی پرہیز کر لیں۔ تھوڑی سی پابندی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی پی لیتا ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی جزا وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، ایسے جوس جس میں باقاعدہ خوشبو ڈالی جاتی ہے، یا مثلاً آپ چائے پی رہے ہیں، پی لیں کوئی بات نہیں، لیکن چائے میں آپ باقاعدہ کوئی فلیور ڈالتے ہیں، کوئی چاکلیٹ مکس کر رہے ہیں اور اس کی خوشبو آ رہی ہے، تو ایسا جوس، ایسا ڈرنک کوئی بھی جس میں آپ نے خوشبو بعد میں ڈالی ہے اور پہلے سے کم تھی، آپ کے ڈالنے سے وہ زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ نے یہ زیادہ پی لیا، زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 گھونٹ، اس کو زیادہ نہیں کہتے ہیں، ہاں زیادہ پی لیا ہے، آدھا گلاس، پورا کپ پی لیا ہے، تو اس صورت میں پھر دم دینا لازم ہوگا اس پر جس نے ایسے خوشبو والی چیزوں کو استعمال کر لیا۔ دیکھیے، جو کھانے پینے میں سالن ہے، اسی طرح
کوئی برگر ہے، کوئی پیزا ہے، کچھ بھی ہے، اس میں جو خوشبو ہے وہ پکی ہوئی ہوتی ہے۔ پکی ہوئی خوشبو کو استعمال کرنا کھانے پینے میں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ جو کچی خوشبو ہے جو باہر سے آپ ڈال کر اسے مکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے، اور ایسا کھانا عموماً کم ہی ہوتا ہے جو کوئی استعمال کرے۔ آپ بھی اس سے پرہیز کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ چائے پئیں، لیکن چائے میں بنانے کے بعد بیچ میں الائچی الگ سے مت ڈالیں، صرف چائے ہی پی لیں، اتنا کافی ہے۔ الائچی الگ سے ڈالیں گے اس کی خوشبو آنا شروع ہوتی ہے، وہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، لیکن زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کئی دفعہ آپ پی چکے ہیں، یا ایک ہی مرتبہ آپ نے کافی سارا پی لیا تو دم دینا ضروری ہوگا، یعنی ایک قربانی حرم میں آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ نے معمولی پیا ہے تو پھر صرف اس پر صدقہ فطر کے برابر وہ وہاں سے پیسے معلوم کر کر اتنا صدقہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو خوشبو والی چیزوں میں پرہیز ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی۔ ایسے ہی بعض لوگ نسوار یا پان کے عادی ہوتے ہیں، تو احرام کی حالت میں نسوار جائز ہے، لیکن یہ سن لیں اب وہاں پر پابندی لگ گئی ہے کہ جو حاجی نسوار کھاتا ہوا پکڑا گیا یا کچھ ایسا ہے، تو سنا ہے انہوں نے کوئی اس کے لیے قانون بنایا ہے، تو اس لیے پرہیز ہی کریں، ایسا کوئی عمل ہم نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ پان کوئی کھانے کا عادی ہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ پان میں خوشبودار چیزیں نہ ڈالیں، بغیر خوشبو کی چیزیں، کتھا وغیرہ جو کوئی ہے، سپاری وغیرہ، وہ اس میں خوشبو نہیں ہے تو وہ اپنا شوق پورا کر لے، لیکن خوشبو والی چیزیں ڈالیں گے تو پھر آپ کو دقت ہوگی احرام میں، اس لیے اس کا خیال ہمیں کرنا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ احرام میں بال اکثر آتے ہیں، اس میں دقت ہوتی ہے، تو بالوں میں ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھ لیں، جو بال خود بخود گر جائیں، خود بخود ٹوٹ جائیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، ویسے ہی بیماری کی وجہ سے بال گرتے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جتنے مرضی ٹوٹ جائیں وہ آپ پر کچھ اس پر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس میں کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ بالوں کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، اس لیے آپ پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ بس صرف اس کو 2 منٹ میں ختم کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے بال توڑے ہیں، اب آپ کے بال ٹوٹیں گے کیسے؟ خارش کی، ٹوٹ گئے، یہ آپ نے خود کوشش کی ہے، کچھ کیا ہے تو ٹوٹ گئے۔ ایسی آپ وضو کر رہے تھے تو وضو میں آپ نے یوں خلال کیا ہے داڑھی کا، تو آپ کے انگلی مارنے سے یہ ہوا، اس لیے خلال بھی بہت احتیاط سے کریں، نہ ہی کریں تو اچھا ہے، تاکہ بال ٹوٹنے سے آپ بچے رہیں۔ بالفرض آپ کے 1 یا 2 بال ٹوٹ گئے ہیں، تو اب روٹی کے ایک ٹکڑے کی قیمت کے برابر آپ کو صدقہ دینا ہوگا، وہ معمولی سا مثلاً آدھے سے بھی کم ریال جو ہے آپ دے دیں تو وہ کافی ہے، اگر 1 یا 2 بال آپ سے ٹوٹ گئے ہیں خود۔ لیکن اگر 3 بال ٹوٹ گئے یا زیادہ بال ٹوٹ گئے تو ہر 3 کے عوض میں آپ کو 1 مٹھی گندم کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی، احتیاطاً 1 ریال آپ صدقہ کر دیں، بس کافی ہوگا۔ 3 یعنی 3 ٹوٹے ہیں تو 1 مٹھی 1 ریال، اور 6 ٹوٹ گئے ہیں تو 2 ریال، 9 ٹوٹ گئے ہیں تو 3 ریال، تو 3 بالوں کے عوض 1 ریال یوں سمجھ لیں آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے کسی عمل سے بال ٹوٹا ہے، خود ٹوٹ گیا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اگر کسی نے 1/4 حصے سے زائد بال کاٹ لیے، مطلب یہ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انہوں نے سعی بعد میں کی اور پہلے بال کٹوا لیے، تو اب ظاہر ہے 1/4 سر سے زائد بال اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو اب اس صورت میں اس پر دم واجب ہوگا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کوئی یعنی حلق سب سے آخر میں کروانا ہے اور آپ طواف سے پہلے بال کٹوا لیں یا آپ سعی سے پہلے بال کٹوا لیں، تو اس صورت میں پھر آپ پر دم آئے گا اور ایک قربانی حرم میں قربان کریں گے تو پھر آپ کا عمرہ قبول ہو جائے گا۔ تو یہاں تک احرام کی کچھ پابندیوں کا ذکر تھا جو مردوں سے متعلق تھے، تو یہ اب پوری ہو گئی ہے۔ اب نماز کی تیاری کیجئے، نماز کے بعد انشاءاللہ خواتین کا کچھ احرام کے مسائل آئیں گے اور پھر عمرے کا پورا طریقہ آ جائے گا، مدینہ منورہ کے اعمال آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر چائے کا وقفہ ہوگا، اس میں بس زیادہ نہیں ہے، وہ 15 منٹ کا رکھا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد پھر انشاءاللہ حج کے جو ایام ہیں اس کا مذاکرہ شروع ہوگا، تو اس لیے آپ حضرات سے عرض ہے ساری نشست میں شرکت کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔